وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، انتہائی قابل احترام گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، قرآن کریم کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں برکت والی رات کا ذکر فرمایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی 15 رات کے بارے میں امت کو ہدایات فرمائی ہے. یہ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کی تمہید ہے اور رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، انتظار کا مہینہ ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم کی تاریخوں کا اہتمام کریں، ان کا خیال رکھیں تاکہ رمضان داخل ہونے میں کوئی پریشانی نہ ہو، رمضان المبارک کی تاریخ کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو. شب برات 15 شعبان کی رات، شب رات کو کہتے ہیں، برات بری ہونے کو کہتے ہیں. اس رات میں جو مسلمان اللہ تبارک و تعالی سے آہوازاری کرتا ہے، رب العالمین سے اپنے گناہوں کا، اپنی کمی کوتاہیوں کا اقرار کرتا ہے، رب العالمین اسے جہنم کی آگ سے بری فرما دیتے ہیں، جہنم کی عذاب سے برات عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں
بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ تو ایک تعداد بتانا مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا، اپنے رحم و کرم کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ کچھ راتیں عبادت کی ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی مغفرت کے بہانے کے طور پر ہمارے لیے بنائے۔ شب برات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، عیدین کی رات ہے، عرفہ کی رات ہے۔ ان راتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پر عطا فرمائے۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے مواقع عطا فرمائے ہیں۔ اور 15 شعبان کی رات ایسی ہے کہ اس رات سے ہی مسلمان رمضان المبارک کی برکات کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، اور شعبان المعظم کا آخری حصہ جیسے جیسے دن بدن گزرتا رہتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، روحانیت بڑھتی رہتی ہے، انسان کی توجہ عبادت کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، انسان گناہوں سے دور ہونا شروع ہوتا ہے، عبادت کے قریب ہوتا ہے، شیطان سے دور ہوتا ہے، رحمان کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان کے آنے سے پہلے کی برکات ہے کہ شعبان 15 جب ہو جائے اس کے بعد ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بس اب رمضان شروع ہو گئے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان المعظم میں سب سے زیادہ نفلی روزہ رکھا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب ذوالجلال کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزہ دار ہوں۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے محبت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ایسی راتوں اور دنوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، ایسے مواقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور وہ ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر رب ذوالجلال کو منا لیتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض علماء نے شعبان المعظم کے فضائل و برکات کے حوالے سے روایات کو کمزور قرار دیا ہے، لیکن جمہور علماء اور علماء کرام کی بڑی تعداد وہ ہے جو شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت کے قائل ہیں، اور عبادت کے قائل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ 15 شعبان کی رات قیام کریں، عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اور وصوموا نہارہا، دن کو روزہ رکھیں۔ تو یہ قیام اور روزے کے بارے میں کچھ ہدایات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ رات کا قیام جو ہے، رات کی جو عبادت ہے، چونکہ نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اجتماعیت نہیں ہوتی، انفرادیت ہوتی ہے۔ انفرادی طور پر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کرنا، اپنے گناہوں کو بخشوانا، اپنی حاجتیں اللہ کے حضور پیش کرنا، اپنی ضرورتوں کا اقرار کرنا، اور ظاہر ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں، نفسا نفسی کے دور میں ہر بندہ ہی پریشان ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ اپنے لوگوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے اور اپنے ملنے والوں کے سامنے پریشانی کا اظہار کرنے کے بجائے ہم اپنی تمام تر پریشانیوں کا اظہار اللہ کے حضور کریں۔ اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سب سے کہیں گے لیکن اللہ سے نہیں کہیں گے۔ ہم اپنی پریشانی دوسروں سے تو بیان کرنا آسان سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور بیان کرنے میں ہمیں دقت پریشانی نظر آتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور اپنے بندے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ بندہ میرے پاس آئے گا اور مجھ سے سوال کرے گا۔ ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اس رات میں ندا آتی ہے کہ جناب کوئی ہے مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں، کوئی ہے پریشان حال کہ میں اس کی پریشانیوں کو ختم کروں، کوئی ہے روزی سے پریشان کہ میں اس کی روزی میں اضافہ کروں۔ تو ہر بندہ پریشان ہے، تو ہر انسان کو، ہر مسلمان کو خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی پریشانیوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نفلی عبادت انفرادی ہوتی ہے، اجتماعی نہیں ہوتی۔ انفرادی اور اجتماعی کا فرق سمجھ لیں۔ عام طور پر ظاہر ہے کہ مسجد میں جاتے ہیں تو کافی لوگ ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو بظاہر تو لگتا ہے اجتماعی ہو گیا۔ اجتماع کس کو کہتے ہیں؟ لوگ جمع ہو جائے تو اجتماع ہو جاتا ہے۔ تو انفرادی کیسے ہو گئی؟ تو فرمایا کہ ہر آدمی اپنی نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہو رہا ہے، تلاوت کے لیے، نماز کے لیے، نفل کے لیے، تسبیحات پڑھنے کے لیے، اور آتے آتے لوگ جمع ہو گئے، آتے آتے لوگ درجنوں اور سینکڑوں کی تعداد میں ہو گئے، تو اب یہ اجتماعی نہیں کہلائے گا، انفرادی ہی کہلائے گا۔ اس لیے کہ مسجد میں جتنے بھی لوگ ہیں ہر کوئی اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی اللہ کو منانے میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے لگا ہوا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے۔ لہٰذا اس عبادت میں یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے تاکہ میری عبادت سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو اور دوسرے کی توجہ میں خلل نہ پڑ جائے۔ تو اگر میں تلاوت کروں تو آہستہ آواز میں تلاوت کروں تاکہ میرے ساتھ نماز پڑھنے والا آدمی آرام سے نماز پڑھ سکے۔ اگر میں ذکر کروں تو اتنے آواز میں اپنا ذکر جاری رکھوں کہ دوسرے تلاوت کرنے والا یا نماز پڑھنے والا میرے ذکر سے پریشان نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں انفرادی عبادت۔ تو نفل عبادت جو ہے وہ انفرادی عبادت ہوتی ہے، اس میں اجتماعیت نہیں ہوتی، اور اس میں اجتماع کرنا وہ سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ اب اجتماع کیسے ہو گیا کہ اعلان کرنا، لوگوں کو باقاعدہ دعوت دینا، لوگوں کو جمع کرنا، اس کو کہتے ہیں اجتماع، اس کو کہتے ہیں اجتماع۔ جیسے اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، سب کو بلایا جاتا ہے ایک ٹائم کے لیے وقت مقررہ پر، یہ نماز کا اجتماع ہوتا ہے۔ جب نماز ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد اتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں کہ جو جماعت سے نماز پڑھنے والے ان سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ جناب نماز کے بعد بھی لوگ جماعت کی نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ وہ انفرادی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تقریباً اگر ظہر کی نماز کو آپ دیکھ لیں تو 1:30 بجے نماز ہوتی ہے اور 3 بجے تک اور اس کے بعد تک لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کو گننے کے لیے یہاں بیٹھ جائیں تو نمازیوں اور ان کی تعداد یا تو برابر ہوگی یا پھر وہ زیادہ ہو جائیں گے، لیکن وہ چونکہ اکیلے آتے ہیں، کوئی اس گیٹ سے، کوئی اس گیٹ سے، کوئی وہاں، کوئی یہاں، اور وہ سلسلہ جاری رہتا ہے، تو وہ انفرادی اپنی نماز پڑھ کے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح
شب برات میں اگر ہم قیام کرتے ہیں تو قیام کرنا منع نہیں ہے، عبادت کرنا منع نہیں ہے، تلاوت کرنا منع نہیں ہے، نوافل پڑھنا منع نہیں ہے، بلکہ اجتماع کرنا منع ہے کہ اجتماعی طور پر ہم نفل کی جماعت کریں یا سب مل کے تلاوت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی آواز سے آواز ملا رہے ہیں یا سب مل کر ذکر کر رہے ہیں، تو یہ اجتماعی ہوتی ہے، اجتماعیت کہلاتی ہے، اور اس کے لیے جناب سنت ہونا یا نفل ہونا اور ضروری ہونا وہ ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا انفرادی عبادت میں کوئی اس طرح کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب جب چاہیں آپ نوافل پڑھیں، جب چاہیں تلاوت کریں، جب چاہیں ذکر کریں، آپ کو فل اجازت ہوتی ہے۔ اور وصوموا نہارہا، اگلے دن کا روزہ ہے، تو روزہ جو ہے وہ نفل روزہ ہے، استحباب کا درجہ رکھتا ہے، ثواب کا درجہ رکھتا ہے، اور نفل روزہ رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اجر و ثواب کا معاملہ ہے، لیکن نفل کو نفل رہنے دیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جناب شعبان کے 15 تاریخ کے روزے کو رمضان کے روزے کے ساتھ نہ ملائیں، رمضان کے روزوں جیسا اہتمام نہ کریں۔ اب دیکھنے میں آتا ہے، آپ سبھی کو معلوم ہے، دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ جناب مساجد میں باقاعدہ سحری کا اہتمام ہوتا ہے، باقاعدہ اس کے لیے اعلان ہوتا ہے، باقاعدہ لوگ جناب مساجد میں سائرن بھی بجائے جاتے ہیں کہ جناب لوگ اب روزہ بند کر دیں، روزہ کھولیں۔ تو یہ ایک مشابہت ہو گئی رمضان کے روزے کے ساتھ، فرض روزے کے ساتھ۔ تو اتنا آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اتنا آگے اگر آپ جائیں گے تو پھر بہت زیادہ ہو جائے گا مسئلہ۔ 5-10 سال کے بعد لوگ تراویح بھی شروع کر دیں گے کہ جناب اس دن اگر روزہ ہے تو تراویح پڑھنے میں کیا حرج ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور کچھ سالوں کے بعد جناب والا کوئی اعتکاف کی نیت سے بھی آ جائیں گے۔ مسجد میں نفلی اعتکاف تو روزانہ ہو سکتا ہے، لیکن خاص طور پر جب ہم کسی دن کو اس طرح مناتے رہتے ہیں تو اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جو دین میں جس چیز کو جو حیثیت ملی ہوئی ہے، اس حیثیت کو برقرار رکھنے کا نام سنت ہے، اس حیثیت کو برقرار رکھنے کا نام شریعت ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ لہذا اگر کوئی آدمی رات کو عبادت نہ کرے تو ہم اس کو برا نہ سمجھیں، ہم اس پر لعن طعن نہ کریں، ہم اس کو گناہ گار نہ سمجھیں، ہم اس کو بیکار نہ سمجھیں۔ یہ سمجھنے سے کیا ہوگا؟ ہمارا زبردست قسم کا نقصان ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی شعبان کی رات میں قیام کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے، عبادت میں مصروف رہتا ہے، لیکن آخر میں وہ آ کر باہر کے کسی آدمی کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ یار میں تو ماشاءاللہ بڑا عبادت گزار ہوں، دیکھو میں نے شعبان کی عبادت بھی چھوڑی، اس آدمی کو دیکھو بیکار قسم کا آدمی ہے، گھومتا رہتا ہے، جب دیکھو بازار میں، جب دیکھو ہوٹل میں، جب دیکھو دکانوں کے آگے گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ بس اتنے سوچنے کی دیر ہے آپ کی عبادت ساری ختم ہو گئی کہ آپ نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، اس کو چھوٹا سمجھ لیا۔ اور اللہ کے بندے جو ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاندان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خاندان کے کسی بندے کو ایسے چھوٹا سمجھنا اور اس کی بے عزتی کرنا اور دل میں اس کے لیے اس طرح کا خیال پیدا کرنا، اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں۔ تو لہٰذا عبادت بھی کرنی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے اور تلاوت کے ثواب کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور ریاضت اور ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، اور ذکر و اذکار کی جو ثواب ہے اس کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ تو آپ اپنی عبادت میں مصروف رہیں تو اور کسی کو برا نہ سمجھیں، کسی کو گناہ گار نہ سمجھیں، تو یہ عبادت آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو اگلے دن کا جو روزہ ہے وہ بھی نفلی ہے، لہذا جو رکھے اس کو ثواب ملے گا، نہ رکھے تو اس کا کوئی گناہ نہیں اور ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لہذا اگر اگلے دن آپ شام کو روزہ رکھیں اور آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، جناب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ افطاری کرنے لگے اور دیکھا کہ جناب کئی لوگ ایسے آ کے مسجد میں بیٹھ گئے، یا جناب آپ کے گھر میں موجود ہیں یا گھر میں کوئی مہمان آ گئے، ان کا روزہ نہیں ہے، آپ نے کہا یہ بھی کوئی لوگ ہیں، ہم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ شعبان کا بھی، اور ہم تو بڑے پابند ہیں، ان کو دیکھو، ان کو تو پتہ ہی نہیں روزے کا،
ہیں، نہ عبادت کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نکمے لوگ ہیں۔ اب آپ نے سوچا اور آپ کا سارا ثواب ضائع ہو گیا۔ تو ثواب بھی کمانا ہے اور ثواب بھی حفاظت بھی کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم کے آیت میں پڑھتا رہتا ہوں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قیامت کے دن جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا، مطلب کیا؟ نیکی کی حفاظت کرے گا، اس کو بچائے گا، اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اس کا نقصان نہیں ہونے دے گا، اس نیکی کو پال پوس کر محفوظ رکھے گا، کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ وہ نیکی ضائع ہو جائے، اور وہ نیکی بچا کے قیامت کے دن لائے گا تو اس کے 10 گنا اس کو ملے گا۔ ایک نیکی کا کتنا ملے گا؟ 10 گنا نیکیاں اسے ملیں گی۔ لیکن اگر آپ نے نیکیاں ہزاروں کی ہیں لیکن ان کو بچا نہیں سکے، کبھی کسی کی غیبت کر لی، کبھی کسی کے ساتھ جناب دشمنی کی، کسی کو دھوکہ دیا اور کسی کو برا سمجھا، کسی کو گناہگار سمجھا اور کسی کو حقیر سمجھا، تو جناب آپ کی نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ جتنی آپ نے نیکیاں کی تھیں وہ جناب بارڈر کراس نہیں کر سکے، وہ قبر سے آگے نہیں جا سکے، تو پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں، پھر نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ شعبان المعظم، شب برات اور دیگر ایسی راتوں میں کہ جن راتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بے شمار گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں، ان کی روزی میں اضافہ فرماتے ہیں، ان کی مصیبت پریشانی کو دور فرماتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایات فرمائی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ بدبخت بد نصیب ایسے ہیں کہ ان خاص راتوں میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ان راتوں میں ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے مشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا، مسجد میں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جب مسجد سے نکلتا ہے تو کبھی جھنڈی پہ جھک جاتا ہے، کبھی مزار پہ جھک جاتا ہے، کبھی دیوار پہ جھک جاتا ہے، کبھی درخت کی ٹہنی پہ جھک جاتا ہے، کبھی جناب کہاں در پہ جھک جاتا ہے، کبھی کس کے در پہ جھک جاتا ہے، تو جناب کبھی کہاں سے اولاد کی طلب کرتا ہے، کبھی کہاں سے اولاد مانگتا ہے، کبھی روزی کے لیے کہیں اور پہنچ جاتا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ اس رات میں بھی عبادت کرتا رہے اور جناب والا کہیں چادریں چڑھاتا رہے، کہیں دیگیں چڑھاتا رہے اور جناب صدقہ خیرات کرتا رہے، فرمایا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ جناب اس کے دل میں شرک ہے اللہ کے ساتھ، تو شرک سے بچنا چاہیے۔ اور فرمایا کینہ رکھنے والا، میں نے ابھی آپ کو چھوٹی سی مثالیں دی تھیں بیچ میں، کینہ اپنے مسلمان سے کینہ رکھنا، دل میں بات رکھنا کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، بس اس کی تو پوچھو نہیں، اس کی تو کہانی بڑی لمبی ہے، اس کی تو میں آپ کو سناؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، اس کا تو پورا خاندان ایسا ہے، تو یہ چیز دل میں لیے بیٹھا ہوا ہے، گھوم رہا ہے۔ تو فرمایا جو دل میں اس طرح کا کینہ رکھتا ہے، فرمایا وہ شعبان میں بھی عبادت کرتا ہے، ساری رات نفلیں پڑھتا رہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگلے دن کا روزہ رکھے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پہلے اس دل کے برتن کو صاف کرو، ٹھیک ہے جناب۔ اور اگلا فرمایا وہ بندہ جو رشتہ داری توڑتا ہے، کوئی بھائی سے ناراض ہوا پڑا ہے، کوئی بہن سے ناراض ہے، کوئی جناب چاچا سے ناراض ہے، کوئی تایا ابو سے ناراض ہے، کوئی بھائی سے ناراض ہے، تو فرمایا کہ بھائی سے تو ملتا نہیں ہے، خالو سے تو ملتا نہیں، پھوپھی سے تو ناراض ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، لیکن رشتہ داری توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، سال گزر گئے بات نہیں کی، تو فرمایا ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے لوگوں کو عبادت کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کا سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ بجائے عبادت کرنے کے جا کے اس بھائی کو منا لے، جا کے اس رشتہ دار سے مل لے، اس کو گلے سے لگا لے اور اپنے دل کی جو برائی اس کو ختم کر دے، اپنی شکایت کو ختم کر دے، یہی بہت بڑا ثواب ہے۔ تو فرمایا رشتہ داری قطع کرنا، قطع تعلق کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شعبان کی رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کی نہیں سنتا، ماں باپ کی گستاخی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، فرمایا کہ مسجد میں جتنی عبادت کر لے، روزہ رکھے،
قیام کرے، تلاوت کرے، فرمایا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا جب تک ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائے، جب تک ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائیں۔ اور فرمایا اس سے بڑھ کر آگے وہ آدمی جو شراب کا عادی ہے، جو اپنے آپ کو پیسے والا سمجھتا ہے، مالدار سمجھتا ہے، اور مالدار کی نشانی شراب سمجھتا ہے۔ کئی لوگوں کو یہ نشہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ سمجھتا ہے پیسے ہونے کا مطلب ہے شراب پیو، بدبخت انسان۔ یعنی جس کے پاس پیسہ ہے کچھ زیادہ، وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ پیسے کا مطلب ہے شراب پیو، زیادہ پیسے کا مطلب ہے جوا کھیلو، زیادہ پیسہ مطلب ہے عیاشیوں میں اڑاؤ۔ ارے تم سے زیادہ پیسہ تو عبد الرحمن ابن عوف کے پاس تھا، تم سے زیادہ پیسہ تو عثمان غنی کے پاس تھا، تم سے زیادہ پیسہ تو ابو بکر صدیق کے پاس تھا، جنہوں نے نبی کے قدموں میں اپنی دولتیں لٹا دی۔ تو فرمایا کہ جو شراب کا عادی ہے وہ نماز پڑھے، صدقہ کرے، عمرے کرے، کچھ بھی کرے، فرمایا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور ایک اور آدمی جو بہت آسان گناہ ہے اور وہ اس سے چھوڑ نہیں رہا، ٹخنوں سے نیچے شلوار پہننا، پاجامہ کو ٹخنوں سے نیچے پہننا، اس کو اوپر کرنا کون سا مشکل ہے، اس کا اہتمام کرنا کون سا مشکل ہے، اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں؟ نہیں، جناب بندہ جا رہا ہے، مسجد میں بھی جا رہا ہے، شلوار لٹکی ہوئی ہے، شادی میں جا رہا ہے، اس کو عزت سمجھ رہا ہے کہ جناب شلوار جوتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، ٹخنے اس کے چھپے ہوئے ہیں۔ اور آج کل ایک نیا فیشن آیا ہوا، لوگوں نے ٹخنے چھپانے شروع کیے، عورتوں نے کھولنے شروع کر دیے۔ اب عورتوں میں فیشن آ گیا کہ وہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں۔ کہیں تبلیغ والوں سے سنا ہوگا کہ اوپر رکھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اب سنت تو مردوں کے لیے ہے، لیکن وہ فیشن ایسا آ گیا کہ مرد اپنی شلوار اٹھانا بھول گیا ٹخنوں سے، لیکن عورتوں نے الٹا عمل کرنا شروع کر دیا، اب بجائے ثواب کے گناہ گار ہونے لگے۔ تو بھائی فیشن پہ عمل کرنا کتنا آسان لگتا ہے، لیکن سنت پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہے کہ ابھی تک عمل نہیں ہو رہا۔ تو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔